بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ پولیٹیکل سٹوریز ہیں, کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر خان ترین کے درمیان رابطے کا, ملاقات کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اور اس کی آفر کس نے کی ہے اور اس کی کوششیں کس نے کی ہیں, اور یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو کتنا فائدہ ہوگا وزیر اعظم عمران خان کو, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو, اور اگر یہ ملاقات نہیں ہوتی اور معاملہ آگے چلتا ہے تو پھر کیا ہوگا, یہ بات کریں گے. وزیر اعظم عمران خان نے پہلی دفعہ جہانگیر خان ترین کے معاملے میں لب کشائی کی ہے, وہ بھی آپ کے علم میں لاتے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور وہ ہے شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ضمانت ان کی منظور اور وہ آ گئے ہیں باہر, یعنی کہ باہر آ جائیں گے. ضمانت منظور ہو گئی اور وہ آ گئے ہیں جناب باہر, اور باہر آ کے وہ کیا کریں گے یہ ایک دلچسپ بات ہے. اور ان کا باہر آنا کس کے لیے فائدہ مند ہے اور کس کے لیے نقصان دہ ہے, اور مریم صفدر صاحبہ کی پولیٹکس اب کس طرف جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ ابتدا کرتے ہیں. پہلی سٹوری ہے وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر خان ترین. صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سرگودا میں تھے, اور ان کا ایک ہی منصوبہ بہت اس کو پورے پنجاب میں, پورے خیبر پختونخوا تک پھیلانے جا رہے ہیں, بلکہ پھیلا رہے ہیں, تحصیل لیول تک لے کے جا رہے ہیں. اور اب تک 49 پروجیکٹس 49 تحصیلوں میں یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہا ہے, اور وہ ہے سستے گھر دینا, سستے گھروں کی اسکیم. اور 20-20 سال آسان قسطوں پہ, آسان شرائط پہ اپنا گھر نیا بنانا ہے نیا بنائیں, کوئی پرانا خریدنا ہے وہ خریدیں. بینک آپ کو قرضہ دے گا اور انتہائی کم سود پہ, اور چھوٹی چھوٹی قسطیں 12-14 ہزار 20 ہزار کی قسط ہوگی. تو یہ منصوبہ لے کے آئے ہیں اور اس پہ عمل پیرا ہے. سرگودا میں گئے تھے, وہاں پہ ان سے پوچھا گیا جہانگیر ترین کا سوال, اور انہوں نے کہا جی بالکل جہانگیر ترین کا معاملہ ہے, اور لوگ ارکان پارلیمان وزیر مجھ سے بات بھی کرتے ہیں. تو میں بتا دوں کہ جہانگیر ترین اور شوگر انڈسٹریز کے شوگر مل اونرز جو ہیں ان کے خلاف یہ سب کچھ کیوں ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ یہ بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں, حکومت کا کوئی قصور نہیں. چینی کا بحران پیدا کیا, مصنوعی بحران پیدا کیا, اور 140 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے چینی مل مالکان نے نکالا اور اپنی جیبوں میں لے کے گئے. اور یہ ہیں 60-70 لوگ, یعنی 60-70 لوگ 140 ارب روپیہ مل مالکان عوام کی جیبوں سے لے گئے, اور ایک سال کے اندر چینی جو ہے وہ 26 روپے فی کلو مہنگی کر دی. انہوں نے کہا کہ جب یہ معاملہ آیا ٹیکس یہ نہیں دیتے, اور قانون کے سامنے یہ آنے کے لیے تیار نہیں. جب یہ ساری چیزیں آ گئیں تو اس کے بعد میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ قانون حرکت میں آتا, اور قانون حرکت میں آیا, اور اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں کروں گا, وہ خواہ جہانگیر ترین صاحب ہوں یا کوئی اور ہو. یہ بات انہوں نے کابینہ کے کچھ وزیروں کو بھی کہی, ارکان پارلیمان کو بھی کہی, کیونکہ ان کو خط لکھا جا چکا ہے ارکان پارلیمان کی طرف سے جو ترین گروپ ہے ان کی طرف سے کہ جناب وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی. تو وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ اگر کسی کو اعتراض ہے, کسی کو تکلیف ہے, کسی کو مسئلہ ہے تو عدالتوں میں جائیں اور جا کے فیس کریں. لیکن جاتے جاتے وہ کہہ گئے کہ بالکل جناب میں ملنے کے لیے تیار ہوں, مجھ سے ملیں لوگ, ترین صاحب ملیں یا باقی MNAs MPs ملیں یا ان کے کوئی بھی ہم خیال لوگ ہیں وہ ملیں, میں ملنے کے لیے تیار ہوں. لیکن میرا جواب پہلے سے ہی یہ ہے. اور اب آپ یہ سوچئے کہ 140 ارب روپے کا ہوا ہے, 60-70 لوگ ہیں, تو اس کا مطلب ہے 2 ارب روپیہ ہر مل مالک کے جیبوں میں گیا اور عوام کے جیبوں سے نکلا. تو جناب یہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ. اور چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب وہ اس معاملے میں کچھ کر رہے ہیں, ریکنسیلیشن یعنی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ
قانون اپنی جگہ پہ، جیسے علیم خان کے خلاف کارروائی ہوئی، جیسے سبطین خان کے خلاف کارروائی ہوئی، قانون اپنا کام کرے، لیکن جیسے عامر کیانی کو فارغ کیا گیا، اعظم سواتی کو فارغ کیا گیا، پھر واپس آ گئے، بابر اعوان کو فارغ کیا گیا، پھر واپس آ گئے، تو احتساب ہوتا رہے، قانون ہوتا رہے، لیکن جو پارٹی کے اہم لوگ ہیں، پارٹی کے عہدیدار ہیں، پارٹی کا سرمایہ ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے، کوئی بیوروکریسی کروا رہی ہے، کوئی اور کروا رہا ہے، لہٰذا یہ ایک برج کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسی ریکنسیلیشن پہ زبیر صاحب نے 2 دن پہلے ٹی وی میں کہا کہ جناب اگر یہ ریکنسیلیشن جہانگیر ترین کے ساتھ ہو سکتی ہے، مفاہمت ان کے ساتھ ہو سکتی ہے، NRO ان کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ 2 دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا فردوس شکوان کے اس بات کے بتانے پہ۔ تو ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی ضمانت بھی ہو گئی اور وہ باہر آ چکے ہیں، اور باہر آ کے وہ اب متحرک کردار ادا کریں گے۔ ہوا کیا؟ اب ذرا شہباز شریف صاحب کا معاملہ دیکھیں۔ فواد حسن فواد باہر آ چکے، احد چیمہ باہر آ چکے، بیوروکریٹ، حمزہ شہباز کی ضمانت ہو چکی، اور اب شہباز شریف صاحب کی بھی ضمانت ہو گئی۔ اب شہباز شریف صاحب 6 ماہ اندر رہے ہیں۔ یہ 6 ماہ کون سا پیریڈ ہے؟ غور سے سنیے گا۔ PDM بنانے کی بات ہو رہی تھی، اور PDM بنانے کے لیے بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب سے ملنے گئے بھی تھے، اجلاس بھی ہوا، اور اس کے بعد PDM کی قیادت کی بات ہوئی۔ تو شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ PDM کی قیادت شہباز شریف کریں، ان کے پاس تجربہ ہے، بڑی جماعت ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ اب کام ہے بلاول بھٹو کا، یہ نوجوان اس کی قیادت کریں۔ بلاول بھٹو بھی ایک سائیڈ پہ نکل گئے، PDM کی قیادت نہیں لی، شہباز شریف صاحب بھی ایک سائیڈ پہ نکل گئے اور PDM کی قیادت نہیں سنبھال لی، کیونکہ وہ PDM بنانا ہی نہیں چاہتے تھے۔ ہوا کیا اس کے بعد؟ ہوا اس کے بعد یہ کہ ان کی درخواست ضمانت تھی، شہباز شریف صاحب نے خود درخواست ضمانت واپس لی اور جیل چلے گئے۔ 6 ماہ PDM برقرار رہی، اور PDM ہو گئی تتر بتر ان 6 ماہ میں، اور سب اپنے اپنے گھر۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی باپ کا باپ تانا دے رہے ہیں، قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے، میں ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ میں منہ کھولوں تو پتہ نہیں میں پھر کس کے باپ کی بات کروں گا، کو باپ کا باپ یہ سارا چل رہا ہے۔ اس کے بعد معاملہ چلا گیا 90s کی دہائی میں، اور نواز شریف نے لندن میں کہا کہ بھائی یہ جو قرارداد ہمارا شوکاز نوٹس پھاڑا ہے انہوں نے شاہد خاقان عباسی کا، تو انہوں نے پولینڈ کی قرارداد، پولینڈ میں قرارداد بھی پھاڑی تھی، اقوام متحدہ میں پولینڈ کی قرارداد مشرقی پاکستان کے حوالے سے، تو وہ بہت لمبی چوٹ نواز شریف نے لگائی، صحیح تیر مارا، یعنی پولینڈ کی قرارداد پھاڑنے سے، جو کہ باعزت طور پہ وہ پھر کسی وقت آپ سے بات کروں گا، باعزت طور پہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا معاملہ حل ہو سکتا تھا، پاکستان کی فوج سرنڈر سے بچ سکتی تھی، پاکستان 2 لخت ہونے سے بچ سکتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ قرارداد پھاڑ دی تھی۔ تو نواز شریف نے کہا کہ انہوں نے وہ قرارداد پھاڑی اور ملک 2 لخت ہو گیا، اب انہوں نے شوکاز نوٹس پھاڑا اور PDM 2 لخت ہو گئی۔ تو وہ اس کے جواب بعد میں اب پیپلز پارٹی کوئی رعایت نہیں کر رہی مسلم لیگ نواز شریف فیملی سے، اور وہ کھل کے بتا رہی ہے کہ ان کو نے ہر جگہ پہ ڈیل کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور ڈیل کر کے نواز شریف باہر گئے، حمزہ شہباز باہر آئے، فلاں 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 ساری باتیں۔ اب PDM جیسے ہی فارغ ہوا PDM، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے، اور 3 مہینے پیچھے چلے جائیں، محمد علی درانی صاحب گئے جیل میں پیغام لے کے پیر صاحب کا، پیران پیر کا، کہ جناب نیشنل ڈائیلاگ شروع کرتے ہیں ملکی مسائل کے لیے۔ تو شہباز شریف صاحب نے کہا میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، مجھے باہر تو نکالیں پہلے، اس کے بعد میں کوئی کردار ادا کروں گا۔ کچھ دن پہلے پھر انہوں نے وہ میسج پیر صاحب کی طرف پہنچ گیا، محمد علی درانی صاحب نے پیر صاحب کو، بڑے پیر صاحب کو پہنچا دیا میسج کہ جناب شہباز شریف صاحب باہر آنا چاہتے ہیں، باہر آ کے کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ حمزہ شہباز ضمانت کے پاس رہا ہوئے،
مسلسل انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی. مریم صفدر صاحبہ ایک سائڈ پہ وہ پریشر ڈال رہی تھیں، وہ اپنا دوسرا نیریٹو، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب اپنا کام کر رہے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب اسی دوران لندن گئے، ECL سے چپکے سے نام نکالا اسی کابینہ نے. وہ کس کا پیغام لے کے گئے، کیا پیغام لے کے گئے، ہم نے آپ کو بتایا بھی. اب وہی سارا ڈسکلوز کر دیا پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کو یہ ساری باتیں کس نے بتائیں؟ پیپلز پارٹی کو ایک مذاکرات کار نے بتائیں، جن کے ساتھ مذاکرات کر رہی تھی مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ مختلف ونڈوز میں. انہوں نے بتا دیا پیپلز پارٹی کو، زرداری صاحب کو، کہ جناب آپ کیا کن چکروں میں ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ طے کر رہے ہیں. تو تب پیپلز پارٹی نے ساری گیم زرداری صاحب نے پلٹ دی جب ان کو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دی گئی کہ یہ آپ کا کندھا استعمال کر رہے ہیں اور یہ آپ کو ٹیکہ لگائیں گے، یہ تو اپنے لیے معاملہ طے کر رہے ہیں. خیر، اب PDM ختم ہوئی، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے اور وہ اس قضیے میں پڑے ہی نہیں. اب شریف فیملی کے اندر کیا چل رہا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو گئی، حمزہ شہباز آ گئے، ڈسکا کا الیکشن انہوں نے جیت لیا خاموشی سے، بہترین. اور وہ مریم صفدر کے کسی بھی نیریٹو کو سپورٹ نہیں کر رہے. اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ابھی تک ایک دفعہ بھی نہ آرمی چیف کے خلاف کوئی بات کی، نہ DTISI کے خلاف بات کی، نہ کسی سے استعفیٰ مانگا، نہ کوئی اور مطالبہ. اب ایک بات بتا دوں، کیونکہ حمزہ شہباز یہ ایک خاندانی رکھ رکھاؤ موجود ہے کہ نواز شریف صاحب ہوں گے تو کوئی اور ان کو اپوز نہیں کرتا، مریم صفدر بڑی ہیں، ان کو حمزہ شہباز اپوز نہیں کرے گا. اب آ گئے شہباز شریف صاحب، اب یہ کریں گے جی الیکٹورل ریفارمز پہ بات چیت، آئینی اصلاحات، پارلیمانی کمیٹی بنے گی، اس پہ نیشنل ڈائیلاگ شروع ہوگا. پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہم نے حمزہ اور شہباز سے بات کرنی ہے، ہم نے مریم سے بات نہیں کرنی. یہ جناب آ گئی پارلیمانی پارٹیز، پارلیمانی قوت وہ ساری ہونے جا رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر. پارلیمانی پارٹی اسپیکر کے زیر قیادت سب کچھ کرنے، اور ایک اہم اصلاحات جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں. اس پہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے، اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی کیا پلاننگ ہے، اسٹریٹجی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مریم صفدر صاحبہ کو اور نواز شریف صاحب کو ہم نے اپوز نہیں کرنا، ان کا ووٹ بینک انہی کا ہی ہے، وہ ووٹ بینک بھی ہم نے سمیٹنا ہے، اور اگلے الیکشن تک دھیرے دھیرے ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو سزا سے بچانا ہے، جیل سے بچانا ہے، ڈسکوالیفیکیشن سے بچانا ہے. اور اگر ہم 2022 کے آخر میں یا 23 تک الیکشن جو ہونا ہے اس تک ہم پہنچ جاتے ہیں، حمزہ بھی کوالیفائی، شہباز شریف بھی کوالیفائی، اور الیکشن میں ہم حصہ لیں گے، مریم صفدر صاحبہ اس وقت تک نااہل ہوں گی، نواز شریف صاحب لائف ٹائم کے لیے نااہل ہو چکے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی نواز شریف اینڈ کمپنی اور وہ فیملی باہر ہو جائے گی. حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہی فیملی ان ہوگی. وہ خود بخود ہی ماحول ہی ایسا بنے گا، بامر مجبوری ہم ہی ہوں گے، ووٹ بینک بھی برقرار رہے گا اور میدان میں بھی ہم ہوں گے، اور ہم اگلے الیکشن میں اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ثمرات جو ہیں وہ سمیٹ سکتے ہیں. تو یہ ہے جناب پلاننگ. اور اب مریم صفدر صاحب اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گی، نواز شریف صاحب کیسے کاؤنٹر کریں گے، اور کیا نواز شریف صاحب بھی کہیں نہ کہیں خاموش ہو چکے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے. کیونکہ اب شریف فیملی کا سارا جو تیر ہیں وہ سب کے سب پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف مڑ چکے ہیں، یا پھر عمران خان کی طرف. اور اب کافی عرصہ ہو گیا نواز شریف صاحب نے بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل فیض حمید اور کسی اور جرنیل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، خاموشی ہے مکمل طور پہ. تو یہ پالیٹکس چل رہی ہے. اسی دوران ایک اور بھی معاملہ ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو امریکی وزیر خارجہ کا ٹیلی فون، اور اس میں بھی اہم ترین گفتگو ہوئی، اور اس میں سیکورٹی کا ایشو اور افغانستان کا معاملہ اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا قبضہ ختم ہونا،
یہ ساری چیزیں زیر بحث آئیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔